نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ معزز بزرگان دین اور طلباء کرام، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں مسلمان پیدا کیا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا، اور اس دنیا میں ایک خاص مشن اور خاص کام کے لیے اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ رب العزت نے انسانوں اور جناتوں کو دنیا میں اپنے عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور دنیا میں ہم آئے اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے جو بھیجنے کا مقصد تھا اس کو ہم بھول گئے اور ہم نفسا نفسی میں لگ گئے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ اس دنیا میں تمہیں بیکار پیدا کیا گیا؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک مشن، ایک کام، ایک مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ بہرحال ہم بحیثیت مسلمان اللہ رب العزت کے حکم کو، اللہ کے حکم کے مطابق، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کو، اس کے سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کے اندر زندہ کرے اور اپنی زندگی کو گزارے تو ہماری دنیا بھی کامیاب اور ہماری آخرت بھی کامیاب۔ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ہمارے دو بچوں نے قرآن کریم بھی ختم کیا ہے۔ آج کا دن باسعادت دن ہے، اور خاص آج اس تقریب کا یہاں پر ہمارے ارشد بھائی کے بھانجے ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہوا، ان کا ایک تعزیتی پروگرام ہے۔ اس تعزیتی پروگرام کے توسط سے میں یہی دو باتیں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم دنیا میں جو آئے ہیں اللہ پاک نے ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ ہمارے زندگی کے اندر جیسے ان کے بھانجے کا انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے، نوجوان لڑکا اور پڑھا لکھا لڑکا اور معاشرے کا ایک بہترین فرد اس دنیا سے چلا گیا۔ دنیا سے جانے کا ایک یقینی ہے، حتمی فیصلہ ہے، کوئی بھی جاتا ہے، لیکن ناگہانی موت پہ دکھ ہوتا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک نوجوان لڑکا اس دنیا سے جا سکتا ہے تو دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ اس لیے ہر آدمی کو اپنے عاقبت اور قبر کی تیاری کرنی چاہیے کہ قیامت کا دن ہے، اور قیامت کے دن حساب و کتاب حشر نشر ہے۔ آج ہم جس بھائی کے میٹر کو لے کے بیٹھے ہیں کہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو، ایصال ثواب ہو، تعزیتی پروگرام ہو، یہاں قرآن کریم کی تلاوت ہو، کچھ دو چار باتیں ہو، کس لیے بیٹھے ہیں؟ اس لیے بیٹھے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو کچھ نہ کچھ ثواب دے، اس کے اعمال میں کچھ ایسی باتیں، ایسے تقاریب، ایسے محافل آ جائیں کہ اس کا آخرت کا منزل سفر آسان ہو۔ اور یہی ہم سب کو کرنا ہے، ہمارے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ دیکھیں جی، ہم مسلمان ہیں، نام لیوا مسلمان ہیں، ہم اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت جوڑتے ہیں، جیسے کہ میں اکثر جمعے میں یا اکثر بیان میں کہتا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورا داخل ہو جاؤ۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بات کی ہے کہ ایک شخص جو خود دین پر عمل نہیں کرتا، خود چور اور ڈاکو ہے، وہ کسی اور چور ڈاکو کو یہ کہہ کر نہیں قتل کر سکتا، نہیں مار سکتا کہ بھائی اس نے چوری کی ہے اور اس نے جو ہے نا ڈاکہ زنی کی ہے، خود ڈاکو ہے۔ دیندار ہونے کے لیے، حدود کے نافذ کرنے کے لیے، انسان کو دوسرے پر احسان جتلانے کے لیے اس وقت خود اس کا دیندار ہونا بہت ضروری ہے۔ ہماری دینی اور اسلامی معیار انتہائی کمزور ہے۔ ہماری زندگیوں کے اندر دین
شریعت اور سنت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ مسلمان کو پہلے مسلمان ہونا چاہیے، مسلمان کو اپنے دین اور مذہب پر پکے طریقے سے عمل کرنا چاہیے، اپنے اعمال کے اندر عبادتوں کو زندہ کرنا چاہیے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے۔ سنت اور شریعت ہمارے زندگیوں کے اندر پورا ہے اور پھر ہم اس پر عمل کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق، تو پھر ہم مسلمان کہلانے کے قابل ہیں، ہم مسلمان کہلانے کے قابل ہیں۔ آج کل کے معاشرے میں دیکھیں، مسلمان جہاں جہاں ہے اس کی اسلامی مذہبی شناخت انتہائی کمزور ہے، عبادتیں انتہائی کمزور ہے، دین بیزاری کوٹ کوٹ کے مسلمانوں کے اندر بری ہوئی ہے۔ میں نے کل جمعے میں بھی یہ بات کی، مسلمان دین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور پھر ہم دعویٰ کرتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری قبر کی کوئی تیاری نہیں، ہمارے مرنے کی کوئی تیاری نہیں۔ ہمیں مسلمان ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شفاعت پر یقین رکھتے ہیں، قیامت کے دن پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کے بغیر مسلمان جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس شفاعت کے لیے اس حوض کوثر پہ پانی پی کر اللہ کے پیارے پیغمبر کے ہاتھوں سے جنت میں جانے کے لیے، اللہ کے نبی کو اپنا سفارشی بنانے کے لیے اس کا سچا امتی ہونا پڑے گا۔ جب تک ہم سچے معنوں میں، صحیح معنوں میں امتی کہلانے کے مستحق نہیں ہوں گے تو کل قیامت کے دن ہماری شفاعت نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم نام نہاد مسلمان رہ گئے، ہم دین سے دور مسلمان رہ گئے۔ موت کسی بھی وقت آ کے کسی کو جھگڑ لے گی۔ اس کے لیے میرے بھائیوں عرض اور گزارش یہ ہے کہ ہم دین پر عمل کریں، دین سے دور نہ ہو۔ آپ حضرات نے سب نے سنا ہے، کل پاکستان میں سیالکوٹ کے مقام پر مسلمانوں نے ایک شخص کو پکڑا اور اس کو قتل کیا، گستاخ رسول کے ارتکاب اور مرتکب قرار دے کر۔ وہ شخص گستاخ رسول تھا یا نہیں یہ اللہ کو پتہ ہے، اور گستاخ رسول یہ انتہائی گستاخی سنگین جرم ہے۔ یہ ایسا جرم ہے کہ اس مسلمانوں کے سامنے گستاخی انتہائی خطرناک جرم ہے۔ ہمارے مسلمان بڑھ چڑھ کر اس میں گھس گئے، اسلام اور پاکستان کے تشخص کو مسخ کرنے کی کوشش کی۔ اور جیسے میں آپ کو مثال دوں، ایک غیر ملکی آدمی ہے، اس کو لکھائی کا پتہ نہیں، اس نے اگر کوئی کاغذ پھینک دیا یا کئی سائٹ کر دی تو اس کاغذ کے حوالے سے اسے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے جو کاغذ پھینک دیا ہے اس کاغذ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے؟ اس کاغذ کے بارے میں اس کو پتہ نہیں تو پھر وہ آدمی اس کو گونگا بہر ہے، اس کو کچھ نہیں پتا، تو آپ اس کو کیسے مار سکتے ہیں؟ پھر اس کی ایسے آدمی جو گستاخی کرتا ہے اس کے لیے شریعت کے مطابق سزا دینے کے لیے شریعت کے مطابق شہادتیں چاہیے ہوتی ہے۔ شریعت کے مطابق شہادتیں نہیں ہوتی تو سزا نہیں ہوتی۔ شریعت میں 2 مرد یا 4 عورتوں کی گواہی معتبر ہوگی۔ شریعت نے جس طرح سزائے سخت رکھی ہے، شریعت نے انجام خطرناک رکھا ہے، تو اس کے لیے شہادتیں بھی بہت سخت رکھی ہے۔ میرے بھائیوں، وہاں پر مسلمان جمع ہو گئے، جس کو دین کا پتہ ہے وہ بھی، جس کو نہیں پتہ ہے وہ بھی، دیکھا دیکھی میں حملہ آور ہو گئے۔ ایک غیر ملکی غیر مسلم کو اس کی لاش جلا دی، قتل کیا، لاش جلا دی، اس کے لاش کو مسخ کیا۔ تو یہ انتہائی عجیب بات ہے، انتہائی سوچنے کی بات ہے۔ اگر وہ آدمی مجرم تھا تو ریاست کی ذمہ داری ہے، مملکت خداداد پاکستان دین اسلام اور کلمے کے نام پر بنا ہے تو ریاست کی ذمہ داری ہے اس کو سزا دے، اور وہ مجرم نہیں ہے تو پھر اس شخص کو سزا دینا یہ جن لوگوں نے جرم کیا ان کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ گستاخی اور یہ قتل کا سلسلہ تو سیالکوٹ میں ہوا، اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی اور طوفان
برپا ہوا کہ یہ مسلمانوں نے ایک غیر مسلم کو بے گناہ قتل کیا، یہ روشن خیال، یہ نام نہاد اسلامک اسکالر، یہ موم بتی مافیا، ان لوگوں نے قرآن اور حدیث کو مزید تختہ مشق بنانے کی کوشش کی ہے۔ یہ سلسلہ کل سے شروع ہے۔ میں گزارش کروں گا ان لوگوں سے بھی کہ جن کو رسالت کے معاملات اور شرعی قوانین کا نہیں پتہ، یہ اس موضوع پر بات نہ کریں۔ یہ نام نہاد اسکالر یا یہ نام نہاد خیرخواہ لوگ جو ہمدرد اور انسانی حقوق کے گن گاتے ہیں، یہ نبی کے نبوت اور رسول کے رسالت پر اس کو دفاع کرنے کی کوشش کر رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جذبات میں ایسی بات ان کے منہ سے نکل جائے، وہی بات ان کے گلے کا طوق بن جائے۔ اگر اس نے جرم کیا ہے اس کو سزا ریاست دے گی، ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے، اور اگر جرم نہیں کیا تو اس کو اگر قتل کیا ہے، غلط طریقے سے کوئی سازش اگر ہوا ہے منصوبے کے تحت، میں تو یہ بھی سوچتا ہوں ایسے واقعات جو پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے لیے غیر ملکی ایجنڈے کے تحت غیر ملکی ایجنسیاں یہ کرواتی ہے، ایسے آدمی کو مرواتی ہے کہ اس آدمی کا تعلق بین الاقوامی سطح پر ہو اور پھر وہ ایشو بن جائے۔ پاکستان اس وقت بین الاقوامی طور پر انتہائی سنگین مسئلے میں مبتلا ہے۔ بین الاقوامی ادارے پاکستان کو اس نظر سے دیکھ رہے کہ یہاں پر انتہا پسندی زیادہ ہے، اور اس قسم کے واقعات سے پھر اغیار کو موقع ملتا ہے، پاکستان کی ساکھ اور پاکستان کی سالمیت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو بہرحال میں گزارش کروں گا تمام اپنے بھائیوں سے، تمام مسلمانوں سے، جن کو اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے وہ اس موضوع پہ بات نہیں کریں، اور جن کو اس مسئلے کا پتہ ہے وہی اس موضوع پر بات کریں۔ تنقید اس انداز میں اور اتنا ہی کریں کہ جو آپ کے گلے کا طوق نہ بنے۔ تنقید اتنا نہ کرو کہ وہ آپ کے گلے میں فٹ ہو جائے۔ سیالکوٹ کا واقعہ اس کی ہم مذمت کرتے، غلط ہوا۔ اگر اس بندے نے گستاخی کی تھی تو ریاست اس کو سزا دیتی، ریاست اس کو اپنے قوانین کے تحت شریعت کے مطابق اس کو سزا دی جاتی۔ اگر اس بندے نے نہیں کیا اور اس بندے کے کرنے کے بعد ان بندوں پر یا اس واقعے پر اتنا تنقید، اس تنقید میں اتنے آگے بڑھ جائے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ الفاظ آپ کے گلے کے طوق بن جائیں، تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں سب سے پہلے مسلمان، سب سے پہلے نبی کی تعلیمات، سب سے پہلے ہمارے زندگیوں کے اندر یہ چیزیں آ جائیں۔ اگر یہ ہمارے زندگیوں کے اندر نہیں ہے تو پھر ہم مسلمان کہلانے کے قابل نہیں، ہم نام نہاد مسلمان ہیں۔ نبی کے سنت آئے پیچھے منہ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں، دین کا کام اور حکم آ جائے منہ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں، نماز کا وقت آ جائے منہ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں، اور جب اشتعال انگیزی ہو تو پھر سب سے آگے بڑھتے ہیں ہم۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ اپنے زندگیوں کے اندر دین، شریعت اور سنت کو زندہ کریں، اپنے گھروں کے اندر دین، شریعت اور سنت کو زندہ کریں، اس کے بعد پھر ہم دعویٰ کریں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دنیا کو بھی اللہ رب العزت بہت اچھی کرے، آخرت بھی ہماری اچھی ہو، اور ہم مرے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کے مطابق اللہ رب العزت ہمیں جنت الفردوس میں داخل کریں، اور ہم جنت میں داخل ہونے کے مستحق اور حقدار بنیں۔ ایسے نہ ہو کہ ہم زندگی اپنے مرضی سے گزاریں اور پھر کل مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے مسائل کھڑے ہوں۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ یا اللہ آج کی اس مجلس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جو صبح قرآن خوانی کی گئی اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ارشد بھائی کا بھتیجا بانجا دانش بیگ جن کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ تمام مرحومین، ارشد بھائی کی والدہ، والد، دیگر مرحومین، متعلقین، ان کے رشتہ دار، ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار، دوست احباب جتنے اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ آج جو درود پاک کی کثرت کی گئی، یا اللہ جو قرآن کریم پڑھا گیا،
یا اللہ تمام مرحومین کے حق میں قبول فرما، یا اللہ تمام مرحومین کے حق میں قبول فرما، یا اللہ جو کچھ کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی زندگی کو دین اور شریعت پر ڈالنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جتنے یہاں پر حاضرین ہیں، حاضرین مجلس، یا اللہ ان سب کے جائز اور نیک حاجتوں کو پورا فرما، یا اللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان کے شریعت اور سنت کے طفیل ہمیں جنت میں جانے والے بنا، یا اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوائی، یا اللہ ہماری یا اللہ پکڑ، یا اللہ ہمیں عذاب سے بچا، یا اللہ قیامت کے دن اپنے حبیب کے ہاتھوں حوض کوثر سے یا اللہ کوثر کا پانی پی کر جنت میں جانے والے بنا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔